السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 16 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید کیا ہدایت دے کر۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی ان کو ان کی تجارت اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں جو بیان ہو چکا، اسی بیان کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دیکھ کر گمراہی کو خرید کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکا۔ تو اگر وہ ایمان جو کہ دل میں داخل ہونا چاہیے تھا وہ داخل نہیں ہوا اور اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خرید کر لیا، تو فما ربحت تجارتہم، کوئی فائدہ ہی نہیں دیا اس تجارت نے ان کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہیں۔ یعنی ایمان کا جو سودا ایک انسان کا سودا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اپنے نفس کے بدلے میں جنت کا جو سودا ہے، وہ سودا ہے، وہ کاروبار وہ پورا نہیں کر پائے، اور جب وہ پورا نہیں ہو سکا تو اس سے فائدہ نہیں مل سکا، اور فائدہ نہیں مل سکا تو کیا ہو گئے؟ وہ ہدایت یافتہ والوں میں سے نہیں ہوئے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی آسان اور چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں تاکہ ایک عام فہم انسان بھی اس کو سمجھ سکے، کیونکہ انسان کے دماغ کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ذکی ہوتے ہیں، بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر اشارتاً کوئی بات بتا دی جائے تب بھی وہ سمجھ لیتے ہیں، یعنی ان کو ڈیٹیل میں بات بتانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پوری بات بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اشارتاً آپ نے بات بتا دی تو وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم آس پاس دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈیٹیل سے سمجھانا پڑتا ہے، 1 بار 2 بار، یہاں تک کہ 3 بار تک بتانا پڑتا ہے، تب جا کے بات ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ متوسط دماغ والے لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں جن کو بات کھول کر سمجھائی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اشارتاً وہ بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو غبی کہتے ہیں، جو ذہین نہیں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، پھر بھی کوئی بات ان کے سمجھ میں آتی ہے، کوئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ دماغ کی کیٹیگریز ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثالوں کو کم سے کم آسان درجے پر رکھا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ اور قرآن کی ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ ریپیٹڈ آیتیں آ رہی ہیں، ایک جیسی آیتیں آ رہی ہیں جس کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایسی آیتیں ہوتی ہیں جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، بار بار بتائی جاتی ہے، ایک ہی چیز کو بار بار بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر طرح کے ذہن کے حساب سے لوگوں کو بات سمجھ میں آئے، کیونکہ قرآن عوام الناس کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے۔ قرآن کسی خاص مخصوص کیٹیگریز کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر تو وہ ہو جو ذہین ہو، وہ اپنے دماغ کے حساب سے چل کر آگے، وہ دماغ کے حساب سے وہ اس کیٹیگری ہم نے ایک مقرر کر دی کہ ڈاکٹر کے لیے اس کے لیے ہونا ہے کہ وہ ضروری ہے کہ وہ ذہین ہو، انجینئر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذہین ہو، یعنی کیٹیگریز ہمارے پاس سے ہیں۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ نیچے والے طبقے پر آ جاتے ہیں لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن پاک عوام الناس کے لیے دیا ہے، کیٹیگریز کے لیے نہیں دیا ہے کہ بھئی ذہین ہے تو پھر قرآن سمجھو، اگر ذہین نہیں ہے تو قرآن نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عوام الناس کے لیے دیا ہے، تو عوام الناس کے حساب سے جو مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے بڑی آسان سی مثالیں دی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل الذی استوقد نارا، اس انسان کی مثال ہے جو آگ کو جلائے، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب آس پاس کا ماحول روشن ہونے لگتا ہے، یہ سمجھے کہ ایک شخص اندھیرے میں ہے، ایک اندھیری رات میں ہے، جنگل میں موجود ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں پر آگ جلاتا ہے۔ جب آگ روشن ہو جاتی ہے، فلما اضاءت ما حولہ، تو ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ پھر جب روشن ہو جاتا ہے اس کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم، پھر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم کر دیتے، آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وترکہم فی ظلمات، پھر یہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، لا یبصرون، دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ منافق کی ایک مثال بتائی ہے کہ اگر اندھیرے میں آگ جلے، ہم آج کل کیونکہ آگ جلاتے نہیں ہیں تو ہم ایسے سمجھ لیں کوئی بلب جلا لیں، کوئی ٹارچ جلا لیں، کوئی ایسی چیز جلا لیں اندھیرے میں جس سے روشنی ملتی ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں رستہ نظر آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ ایون ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک لائٹ چلی جائے تب بھی ہم اتنا سنبھل کر چلتے ہیں کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کہیں گر نہ جائے، کوئی زخمی نہ ہو جائے، اور روشنی ہو تو ہمیں ساری چیزیں صاف صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ تو ہدایت کا نور جب دل میں روشن ہوتا ہے تو بندہ دیکھنے لگتا ہے کہ بھئی ہاں یہ تو چیز یہ ہے، یہ تو چیز یہ ہے۔ لیکن اچانک منافق کا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نور ہوتا ہے وہ بجھ جاتا ہے دل میں، ہدایت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ جب نور ختم ہو جاتا ہے تو ان کو سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی ہے،
پھر ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، وہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا پھر، کیونکہ روشنی ختم ہو گئی، کیونکہ اندھیرا ہو گیا. ہمیں پتہ نہیں کہ آس پاس کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ آس پاس ہم کدھر جا رہے ہیں، کس رخ میں جا رہے ہیں، یا دوسرے لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یہ نہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. تو منافق کی مثال ایسی ہی ہے کہ جو روشنی میں جب ہوتی ہے تو ان کو نظر آنے لگتا ہے کہ ہاں واقعی. اچھا، اب یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ کیونکہ منافق کبھی کبھی اس طرح فیل کرتے تھے کہ یہ حق دین ہے. وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا کرتے تھے، اور جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے تو اچانک ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو دین سچ ہے. یعنی ان کے دل، اس کا دل جو ہے یہ چیز گواہی دینے لگتا تھا کہ یہ چیز سچ ہے. اور منافق کا دل ہی تو گواہی نہیں دیتا نا. تو جب وہ گواہی دینے لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ سچ ہے، یہ حق ہے، تو وہ ان کو ساری چیزیں سامنے نظر آتی ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ رسول ہے، یہ صحابہ ہیں، یہ اس طرح اتر رہے ہیں، یہ احکامات ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ کفر کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ روشنی سے چھن جاتی ہے. اب جب روشنی چھن جاتی ہے ہدایت کی، نور ختم ہو جاتا ہے، تو ان کو سامنے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، نہ قرآن پاک کا نزول نظر آتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نظر آتے ہیں، نہ صحابہ نظر آتے ہیں. پھر انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے ہو گئے لا یبصرون، کہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں. صم بکم عمی، اندھے گنگے بہرے ہو جاتے ہیں. فہم لا یرجون، جن کو لوٹنا ہی نہیں ہے، جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف لکھا ہی نہیں ہے واپس آنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا گنگا بہرا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو یہ 6 حس ہوتے ہیں انسان کی، ان 6 حس کے ذریعے سے ہمارے جو جسم پر جو چیزیں اثر کرتی ہیں وہ ہمارے دماغ پر بھی اثر کرتی ہیں. ہم جو چیز دیکھتے ہیں اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جب اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں ہمارا دل مائل ہوتا ہے. اور جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں، پھر وہ اس چیز کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے. اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھنا، سننا اور بولنا یہ وہ چیز ہوتی ہے جن کی وجہ سے ہم ہدایت کے قریب جاتے ہیں. بولتے ہیں، ہمارے اندر کوئی سوالات ہوتے ہیں تو وہ ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سوال ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اور جب اہل علم سے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے تو ہماری ذہن میں موجود پریشانی کی گتھیاں سلجھنے لگتی ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ چیز یوں تھی اور یہ چیز یوں تھی. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہیں: سننا، دیکھنا، بولنا. لیکن منافقین کے پاس یہ تینوں ہی چیزیں نہیں ہوتی. حالانکہ وہ بول رہے ہوتے ہیں، زبانیں ہوتی ہیں ان کی، وہ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ گونگے ہوتے ہیں. کان ان کے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہدایت نہیں سن رہے ہوتے، اس لیے بہرے ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہدایت نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس لیے وہ اندھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا گونگا بہرا کہہ دیا ہے، یعنی ان کو ہدایت کے لیے وہ بالکل اندھے گونگے بہرے ہیں. ان کو کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. پھر فہم لا یرجون، وہ لوٹیں گے ہی نہیں، کبھی بھی وہ واپس نہیں آئیں گے کہ ہدایت کی طرف، کہ وہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ چیز ان کے سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے. تو نفاق ایسی چیز ہے جو اندھیری کی طرف لے کر جاتی ہے. اب نفاق کو اندھیرے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم جو ہے وہ اندھیرا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ آپ اللہ کو نہ پہچانو. پھر یہ بھی ایک حدیث آتی ہے کہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جہنم بھی کالی ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو گناہ ہوتا ہے نا اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، وہ کالا دھبا ہو جاتا ہے. آپ سمجھ لو یہ ساری چیزیں کالی ہیں، ان ساری چیزوں میں سیاہی پھیلی ہوئی ہے. کس چیز کی سیاہی ہے؟ یہ گمراہی کی سیاہی ہے. یہ کہاں لے کر جا رہی ہے ہمیں؟ اللہ رحم فرمائے، ہمیں تو نہیں، اللہ پناہ میں رکھے اپنی، اللہ تعالیٰ کبھی اس طرف نہیں لے کر آئے. لیکن یہ اندھیرا ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اندھیرا جا رہا ہے گمراہی کی طرف. تو اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس اندھیروں سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو دیکھنے والا بنائے، کان دیے ہیں تو سننے والا بنائے، زبان دی ہے تو بولنے والا بنائے، دل دیا ہے تو ایمان لانے والا بنائے. اللہ رب العزت نے جسم دیا ہے تو اطاعت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو ایمان والی دی ہے. اللہ تعالیٰ موت بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ ایمان والی دے. انسان کو ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.